نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قرآن مجید فرقان حمید آپ نے نماز تراویح میں مکمل سماعت کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے اس کو قیامت کے دن ذخیرہ آخرت بنائے۔ آج قرآن ختم ہوا ہے، 3 دن بعد رمضان ختم ہو جائے گا، اس سے 4 ماہ بعد سال ختم ہو جائے گا، اور شاید اس سے پہلے ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ یہ جو ایام ہوتے ہیں یہ انسان کو ایک چیز کا بڑا سبق سکھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہر چیز اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور انسان تو آہستہ آہستہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تو گھستا پٹتا میری طرف آ رہا ہے، پنڈلیاں سے ٹکرانے لگ جاتی ہیں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اب اس کا چلنا اس کے رب کی طرف شروع ہو گیا ہے۔ ہر شخص نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور بات آپ پہلے بھی سن بیٹھے ہیں، اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا اور آخرت کی حقیقت کو اچھی طرح جانے۔ یہ دنیا بھی انسان کو دھوکے میں رکھتی ہے، شیطان بھی انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے، اور یہ دنیا کی نعمتیں بھی انسان کو آزمائش میں ڈال دیتی، آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ حالانکہ یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ عارضی۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص گائے لے کے جا رہا ہے، وہ چلتے چلتے گائے پہ سوار ہو گیا۔ جب گائے پہ وہ سواری کرنے لگا، گائے نہیں چلی تو اس نے اس کو کوڑا مارا۔ جب گائے نے کوڑا کھایا تو وہ کہنے لگی انا لم نخلق لہذا، ہم اس مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئی، ہمیں اللہ نے سواری کے لیے نہیں بنایا۔ انما خلقنا للحرث، ہمیں تو اللہ حکم الحاکمین نے کھیتی باڑی کے لیے بنایا ہے۔ جانور بے زبان، بے عقل، بے شعور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں۔ میں اس دنیا میں کیوں آیا تھا؟ مجھے اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ مجھے یہاں کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا کچھ لے کے واپس اپنے رب کے پاس جانا تھا میں نے؟ اور میں کن چیزوں میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔
رمضان ختم ہو رہا ہے، آخری گھڑیاں داخل ہو چکی ہیں، اور یہ موقع ہوتا ہے انسان اپنا محاسبہ کر لے، میں نے رمضان کیسا گزارا ہے؟ کیا رمضان نے میری ترتیب بدل دی؟ کیا میں نمازوں کا پابند بن گیا؟ کیا میری زبان سے جھوٹ چلا گیا؟ کیا دل میں خوف اللہ کا پیدا ہو گیا؟ کیا رمضان میرے لیے تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو گیا؟ یا روٹین وہی ہے جو رمضان سے پہلے کی تھی؟ یاد رکھیے گا، الفاظ میرے ہیں اور مراد میرے پیغمبر کی ہے۔ رمضان کا آخری لمحہ جب میرے اور آپ کی زندگی سے نکلے گا نا، اور عید کا چاند نظر آئے گا، آپ کا اور میرا نام یا جنتیوں کی لسٹ میں ہوگا یا جہنمیوں کی لسٹ میں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ تیسری بات کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی تھی، پوری رحمتوں کے ساتھ یہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکن رہا، پھر بھی میرے اندر تبدیلی نہیں آئی، میں نے پھر بھی اپنے آپ کو نہیں سدھارا، میں نے پھر بھی اپنی ترتیب نہیں بدلی۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام صادق و مصدوق ذات ہے، آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بات کرتے ہوئے، لیکن آپ نے قسم اٹھائی ہے، راغم انف رجل دخل رمضان ثم انسلخ فلا یغفر له، اللہ کی قسم وہ انسان بڑا بدبخت ہے جس کی زندگی میں رمضان آ کے نکل گیا اور وہ اپنی بخشش ہی نہیں کروا سکا۔ اور آپ نے یہ حدیث مبارکہ علماء سے کئی دفعہ سن رکھی، خطبہ جمعہ کے لیے آپ نے ممبر پہ قدم رکھا اور کیا فرمایا تھا؟ آمین، دوسری سیڑھی پہ آمین، تیسری سیڑھی پہ آمین۔ یہ صحابہ کے لیے ایک نیا معاملہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر آج کیا ہوا تھا؟ آپ نے آمین کیوں کہا؟ کیا جواب تھا آپ کا؟ جبریل آئے تھے، جبریل کی دعا تھی، وہ شخص ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے، وہ رحمت خداوندی سے دور ہو جائے، جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ بخشوا نہ سکا اپنے آپ کو۔ آج کی رات عین ممکن ہے لیلۃ القدر ہو، آپ آج قیام کر لیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر ایک رات کا ہی یعنی قیام کر لے، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی رحمت، اور میں جا کے سو جاؤں؟ اور اگر اس سے بھی میں سخت بات کر دوں تو میں جا کے فیس بک کھول لوں، میں یوٹیوب کھول لوں، میں دوستوں کے ساتھ گپے مارتا ہوا رات گزار دوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان کے پاس سے گزرے، کھلکھلا کے ہنسی جا رہا ہے، ہنسی جا رہا ہے۔ انہوں نے قریب ہو کے کہا، بیٹا حل جاوزت الصراط، تو نے پل صراط کراس کر لیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے تو اللہ کے ہاں، اتنا ہنسی جا رہا ہے۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے سے تو بندے کا دل ہی مردہ ہو جاتا ہے، رونا نہیں آتا۔ کیا میں اور آپ اس رمضان المبارک میں اپنے رب کو راضی کر چکے ہیں؟ ہمیں یقین ہے ہم نے اتنی عبادت کر لی ہے، ہم نے رب کو اتنا منا لیا ہے، ہم نے اتنا استغفار کر لیا ہے، میری زبان نے رب کا اتنا ذکر کر لیا ہے، میرے دل میں اتنی فکر پیدا ہو چکی ہے، میرے جسم نے اتنے اعمال کر لیے ہوئے ہیں
کہ مجھے آج یقین ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے تو پھر تو رمضان ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے، اور اگر نہیں تو بات آپ نے سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کی دعا پہ میں نے آمین کہا تھا۔ آپ ماشاءاللہ صاحب بصیرت و بصارت بیٹھے ہیں، جبریل کی دعا میرے پیغمبر کی آمین، اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ پھر بھی میری سستی نہیں جاتی۔ اور دوسری سیڑھی پہ فرمایا وہ شخص بھی بڑا بدبخت ہے جس کے والدین بوڑھے ہو گئے، وہ ان کی خدمت کر کے جنت بھی نہیں جا سکا۔ جنت ماں کے قدموں نیچے، ان کی خدمت نہیں کرتا بلکہ اللہ معاف فرمائے ان کو تنگ کرتا ہے اور اپنے لیے جنت کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا کرے اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق۔ اللہ کی قسم ان کے نامہ اعمال میں اتنی بڑی نیکیاں ہوں گی، اتنے ان کے خوبصورت اعمال ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میدان حسنات میں اس قدر ان کے اعمال کا بوجھ ہوگا۔ حالانکہ دنیا نہیں ہے، میں نے پہلے آپ کو مثال دی تھی، اللہ کے پیغمبر کے گھر کی مثال دی تھی، پورے گھر سے تلاش کرنے کے باوجود صرف 3 کھجوریں ملی ہیں۔ اصحاب صفہ، اللہ اکبر، ایک صحابی نے آ کے آپ سے سوال کر دیا ایک چادر میں نماز ہو جائے گی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک ہی چادر ہے میرے پاس، اس کو میں نے نیچے باندھا ہوا ہے، جسم ننگا ہے، کیا ایک چادر میں میری نماز ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا اَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ، میرے صحابی تم میں سے کس کے پاس 2 چادریں ہیں؟ ہر ایک کے پاس کہاں 2 چادریں ہیں؟ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ صحابہ کہتے ہیں جب ہم سجدے میں جاتے تھے نا، اپنے ہاتھ سے اپنی چادر کا پلو پکڑ لیتے تھے، چادریں بھی تھیں تو اس قدر تنگ کہ سجدے کی حالت میں ہمیں محسوس ہوتا تھا ایسا نہ ہو کہ ہماری پردہ پوشی نہ رہ جائے۔ دنیا تو کوئی نہیں ہے ان کے پاس، جن کے پاس دنیا اڈیل اڈیل کے اللہ دیتے ہیں نا، رب کعبہ کی قسم آزمائش ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بس کامیاب پھر وہ ہو جائے گا، جیسے آپ نے فرمایا، آپ نے بھی اس وقت بھی غالباً قسم اٹھائی تھی، آپ نے فرمایا المکثرون هم المقلون یوم القیامہ، یہ کثرت مال والے قیامت کے دن تنگ دست ہوں گے، فاقہ کش ہوں گے، ننگے ہاتھ ہوں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ صحابہ نے فرمایا وہ کون ہے اللہ کے پیغمبر جن کے پاس دنیا میں بڑا مال، قیامت کے دن کچھ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی ہیں جن کو رب دیتا ہے صدقہ ہی نہیں کرتے۔ الا من قال ہکذا وہکذا وہکذا، آپ نے ہاتھوں سے اشارے کیے تھے، ہاں پھر جس کو اللہ نے دیا اس نے یہاں بھی لگایا، وہاں بھی لگایا، وہاں بھی لگایا، جہاں اسے دین کا رستہ نظر آ گیا وہاں اس نے وہ مال خرچ کر دیا۔ رب جوانی دے، جوانی اللہ کے رستے میں خرچ کر دو، اللہ اولاد دے اللہ کے رستے میں لگا دو، اللہ مال دے اسی کے رستے میں لگا دو، وہ صلاحیتیں دے اسی کے رستے میں لگا دو، وہ ذہانتیں دے اسی کے رستے میں لگا دو، وہ فطانتیں دے اسی کے رستے میں لگا دو۔ رب کا دیا ہوا میرے اور آپ کے پاس امانت ہوتا ہے، اس میں سے میرے اور آپ کے ساتھ وہی چلے گا اور وہی کام آئے گا جو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہو۔ میں آج اپنے نوجوان بھائیوں کو ضرور کہوں، قیامت کے دن ایک تو سوال خصوصی ہے نا کہ میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی تو نے کہاں لگائی ہے؟ اور میں نے آپ کو پہلے کہا ہے جس شخص سے سوال کرتے ہوئے اللہ نے کیوں بول دیا نا وہ برباد ہو جائے۔ من نوکش الحساب فقد ہلک، عائشہ جس کا حساب اللہ نے سخت کر دیا نا، یہ کام تو نے کیوں کیا تھا، بس وہ برباد ہو جائے۔ اب پھر دعا کریں، میں نے آپ کو دعا سکھائی تھی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ پوری زندگی کا حساب اور سوال الگ ہے، اور ایک خاص سوال الگ ہے، میں نے تجھے جوانی دی تھی تو نے کہاں لگائی ہے؟ جوانوں سے ان کی جوانی کا الگ سوال کریں گے اللہ کا ملاقمین۔
اس لیے وہ جوان بڑا خوش نصیب ہے، من شاب نشا فی عبادت اللہ، جو جوان اپنی جوانی اللہ کے راستے میں لگانا شروع ہو جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جہاں کوئی سایہ نہیں ہے، ہر شخص اپنے پسینے میں شرابور ہے، وہاں انسان کے اعمال ہیں، اس کی نیکیاں ہیں، اس کا صدقہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کل الرجل فی ظل صدقاتہ، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ کتنا سایہ کرنا ہے آپ نے؟ تھوڑا، زیادہ، گہرا، بڑا، جتنا کرو گے صدقہ اتنا قیامت کے دن اللہ سے عرش کا سایہ پالو گے۔ اللہ اکبر۔ یہی صحابہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کا علم ہوا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ماں جی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، غالباً 40,000 دینار ماں جی کی خدمت میں پیش کر دی۔ اماں جی سنا ہے آپ کے حالات کمزور ہیں، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اماں جی نے بلایا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ بریرہ کہتی ہیں چھوٹا سا برتن گھر سے کہا اٹھا کے لاؤ، جس کو ہم اپنی زبان میں کولی کہتے ہیں نا پنجابی میں، کہا اس کو بھرا اور مجھے کہا جا مدینے کے فلاں غریب گھر میں دے کے آؤ۔ پھر میں واپس آئی، اگلے گھر بھیج دیا، اگلے گھر بھیج دیا۔ عصر کی نماز پہ یہ کام شروع ہوا تھا اور شام کی اذان تک یہی کام چلتا رہا۔ ماں جی تب تک وہاں سے اٹھی نہیں جب تک وہاں آخری دینار تک ختم نہ ہو گیا، اور کہا عجیب بات یہ ہے مجھے بھی روزہ تھا، اماں جی کو بھی روزہ تھا، اور ہمارے گھر میں افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ماں سب کچھ صدقہ کر گئی، اور ایک دفعہ روک دیا تھا باتوں باتوں میں سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے، عبداللہ اماں اتنا صدقہ نہ کیا کریں، کیسے ایمان ہے ان لوگوں کے، ہم تو بہہ گئے دنیا کی محبتوں میں، ہمیں تو اپنی اولادوں کے مسئلے، رشتہ داروں کے مسئلے، کاروبار کے مسئلے، قاری صاحب تھانوں کی پتہ سانوں کنے مسئلے ہوندے نے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہاں ایک ہی رشتہ ہے، ایک ہی ناطہ ہے، ایک ہی تعلق ہے، اور وہ تعلق اسلام کا تعلق ہے۔ بس کہا عبداللہ میری آنکھوں سے غائب ہو جاؤ، دوبارہ کبھی زندگی بھر میری نظروں کے سامنے نہ آنا۔ تو مجھے صدقے سے روکتا ہے، اللہ کے حکم سے روکتا ہے، اور نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے روکتا ہے۔ اور پھر عرصہ بیتا، ماں جی نے بات بھی نہیں کی۔ دعا کرے نا اللہ ہمیں ایسے ایمان دے، ہمارے ایمانوں میں طاقتیں پیدا کرے۔ عبداللہ بن عمر حدیث بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ، یہ اللہ کی بندیاں، یہ عورتیں، ان کو مسجد آنے سے نہ روکا کرو۔ ان کے بیٹے بلال کہنے لگے میں تو روکوں گا، اب یہ خوشبوئیں لگاتی ہیں، طرح طرح کے لباس پہنتی ہیں، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، ان کے چلنے کے انداز اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ عذر بھی ٹھیک تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا لی، کہا مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی میں تجھ سے آج کے بعد بات نہیں کروں گا۔ میں نے تجھے اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنائی تھی، تو آگے سے اپنی عقل پیش کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں صحابہ عبداللہ بن عمر اس دنیا سے اٹھ گئے لیکن اپنے بیٹے سے بات نہیں کی۔ انہوں نے اللہ کے ہاں ویسے مقام نہیں پا لیے بھائی، یہ رلا ملا سودا نہیں چلتا اللہ کے ہاں، یہ عذر نہیں چلتے رب کے ہاں۔ اسے خالص ایمان چاہیے، اسے خالص اسلام چاہیے، سب سے مقدم اسلام کو رکھا کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ہر صحابی کی یہی حالت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جنگ بدر میں ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں اسلام لے آئے۔ بیٹھے بیٹھے باتیں ہو رہی تھی کہ ابا جان
بدر والے دن آپ بڑی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے اس لیے تلوار کھینچ لی کہ میرا باپ ہے۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے بیٹا تو اللہ کا شکر کر، ایک دفعہ بھی تو میرے سامنے آتا نا میں نے تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دینی تھی۔ تو دشمن اسلام تھا اور میں اسلام کی دولت سے مالا مال تھا۔ آج میرے اور آپ کے تعلق کیسے ہیں؟ آج رشتے کیسے ہیں؟ آج ناطے کیسے ہیں؟ ہماری زندگی کا گزران کیسا ہے؟ ہم کن مجبوریوں کو سب سے پہلے شریعت کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں؟ بعد میں دیکھی جائے گی۔ اسلام کو سب سے پیچھے رکھا ہے آج کے مسلمان نے، اور آپ حالتیں دیکھیں آج مسلمانوں کی کیا ہو رہی ہیں بھائی۔ تو یہ فکر کا مقام ہے بھائی، یہ غور کا مقام ہے۔ رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے آخری لمحات ہے، اور اللہ کے ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جو گھوڑے قیمتی ہوتے ہیں نا، وہ ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے اپنی قوت کو بچا لیا کرتے ہیں، اور جب وہ قریب آتے ہیں نا ہدف کے، اپنا پورا زور لگا کے ہدف کو کراس کر کے بازی جیت لیتے ہیں۔ تم نے کون سا گھوڑا بننا ہے؟ اگر آج سستی کر گئے اور یہ 3-4 راتیں اور 3-4 دن جو رہ گئے سستیوں میں گزر گئے، تو شاید پہلے اعمال بھی اللہ کا الحاکمین کی نظر میں قبول نہ ہوں۔ باتیں میری سخت ہیں لیکن حقیقت میں مبنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات، نیکی کر لینا بڑا آسان ہے لیکن نیکی کو باقی رکھنا بڑا مشکل ہے، اور اللہ قبول ہی ان نیکیوں کو کرتا ہے جو نیکیاں باقی رہنے والی ہوتی ہیں۔ آج روزہ رکھتے ہو، رمضان گزر جائے تو روزہ یاد ہی نہیں رہتا۔ آج رات کو اٹھتے ہو، رمضان گزر جائے تو اٹھا ہی نہیں جاتا۔ فرضی نمازیں بھی سو کے گزارتا ہے مسلمان۔ اور میں نے مثال دی نا آپ کو پہلے درس میں بھی، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، ٹھنڈا پانی ہے، ہم وضو کرتے ہیں گلے تک پانی جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ آج کوئی بھی پانی نہیں پیتا۔ اتنا پاکیزہ، اتنا حلال اور اتنا طیب پانی، وضو کا پانی بڑا پاک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا پانی پیا کرتے تھے، جو بچ جاتا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پی لیا کرتے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سنت کو ادا کیا کرتے تھے، وضو کا بچا ہوا پانی پیتے، یہ پاک پانی ہے۔ لیکن آج ہم اس پاک کو بھی نہیں پیتے۔ رمضان گزرنے کے بعد مسلمان حرام سے بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کیا سیکھا ہے اس نے رمضان سے؟ کیا ٹریننگ دی اس کو رمضان نے؟ یہ تو تربیت کا مہینہ ہے، یہ تو میری اور آپ کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ یہ آتا اس لیے ہم اپنے 11 مہینے کی ترتیب کو سیدھا کرنا، کوشش کریں۔ آج اگر اٹھنا نصیب ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ ہم نے انشاءاللہ سال بھر اٹھنا ہے۔ آج کچھ تلاوت کی توفیق ملی ہوئی ہے، کوشش کریں ہم نے سال بھر کرنی ہے۔ آج اگر صدقے کی توفیق ملی ہوئی ہے، کوشش کریں ہم نے سال بھر کرنی ہے۔ اور آج اگر ایمان ہمارے کچھ تازہ ہے اور ہمارے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وضو کرتے ہوئے بھی کلی کرتے ہوئے ہم منہ اوپر نہیں کرتے کہ کہیں پانی کا قطرہ نیچے نہ ٹپک جائے، آج ایمان ہے نا کہ اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، اس کو بعد میں بھی باقی رکھنا چاہیے یا نہیں؟ بالخصوص جب بندہ تنہا ہو، جب اکیلا ہو، اور پھر بات لوٹ کے جوانوں پہ آ گئی، جب موبائل آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ اپنے بستر میں ہو، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت اللہ کہاں ہوتا ہے؟ اس وقت خوف خدا کہاں ہوتا ہے؟
اور اس وقت ہماری سوچ کیوں عجیب سی بن جاتی ہے۔ اچھا آپ سب بھائی اس بات کا تو اللہ کے فضل سے ایمان رکھتے ہیں نا کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے؟ کیوں جی؟ اگر میرا یقین ہے کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور میں پھر بھی گناہ کر رہا ہوں تو کتنی بڑی جرت ہے۔ اور اگر کسی کا یہ یقین ہے کہ رب دیکھ نہیں رہا تو وہ کافر ہے۔ ایمان ہے دیکھ رہا ہے، گناہ کرتا ہے، بڑی جرت کر رہا ہے رب پہ۔ استاد شاگرد کے سامنے گناہ نہیں کرتا، بیٹا باپ کے سامنے گناہ نہیں کرتا، بندہ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا، اور اللہ احکم الحاکمین کے سامنے اتنا جری اور بہادر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا میں ایسی قوموں کو جانتا ہوں، بندوں کو نہیں، ایسی قوموں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوں گی۔ یہ تہامہ کا جو علاقہ ہے نا، یہ طائف اور مکہ اور مدینہ اور یمن کی پٹی کے قریب تک جاتا ہے۔ کتنے پہاڑ ہیں وہاں پہ، اتنی نیکیاں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنی نیکیاں بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل ہے۔ آپ لوگوں نے کتنے جنازے پڑھے؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ لو اللہ احد پہاڑ جتنا اجر دیتے ہیں، اور اس کے دفن تک اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ 2 احد پہاڑوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ نیکیاں تو پہاڑوں جیسی ہیں، لیکن فرمایا قیامت کے دن اللہ ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں یوں اڑا دے گا جیسے روئی کے گالے اڑے پھرتے ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی نیکیاں، حاجی صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، اور نہ جانے کیا صاحب ہے وہ لوگوں کے سامنے۔ بلکہ یقین مانے حدیث ہے، اب ہم کیوں بیان نہ کریں۔ قیامت کے دن جہنم کا آغاز قاری قرآن سے ہوگا۔ 3 بندوں کو سب سے پہلے جہنم میں پھینک کے اللہ جہنم کو ایندھن دیں گے، اور پھر جہنم بھڑکے گی جیسے تیل کے اوپر انسان کوئی تیلی جلا کے پھینکتا ہے اور وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جہنم کو تپایا جائے گا 3 لوگوں سے، حافظ قرآن، صدقہ کرنے والا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ ہم کہاں؟ سوکھا نہیں ہے، ہمیں کچھ شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ کام سوکھا ہے۔ یہاں دنیا میں تھوڑی سی نعمت حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، اور آخرت کے اصول کے لیے بس اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑی محبت کرتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ تو نہیں ہمارے اوپر کہیں چل رہا۔ آئے گا سب سے پہلے حافظ قرآن۔ ہاں بھی اپنی زندگی کا حساب دو ذرا۔ یا اللہ میں قرآن پڑھتا تھا، میں لوگوں کو قرآن سناتا تھا، اللہ فرمائے کہ کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو میرے لیے نہیں پڑھتا تھا، تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں۔ وہ کہہ دیا گیا آج میرے پاس تیرے لیے سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ہے۔ صدقہ کرنے والا آ جائے گا، یا اللہ میں نے تیرے راستے میں بڑا صدقہ کیا، اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو لوگوں کو دکھا دکھا کے صدقے کرتا تھا نا، کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، وہ سخی تو تجھے کہہ دیا گیا آج میرے پاس تیرے لیے سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ہے، پھینکو اس کو جہنم۔ مجاہد صاحب آ جائیں گے، یا اللہ میں نے تو اپنی جان بھی لٹا دی تھی تیرے راستے میں، اللہ فرمائے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس لیے لڑا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، وہ تو کہہ دیا لوگوں نے، جس مقصد کے لیے تو کرتا تھا وہ ہو گیا۔ بھائیو یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اپنے مقصد کو سیدھا کر لو، اپنی زندگی کو سیدھا کر لو۔ میں نے حدیث بیان کی، گائے اپنی زندگی کے مقصد کو جانتی ہے، جانور ہو گئے، میں نہیں جانتا، میں اپنی زندگی کن کاموں میں گزار کے جاؤں گا اپنے رب کے پاس۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے،
قاری صاحب ٹائم تو میرا ختم ہو گیا. 20 منٹ آپ نے دیے تھے, 20 منٹ تو ہو گئے. پھر آپ مجھے تانا نہ دیجیے گا کہ آپ نے بات لمبی کر دی. اگر آپ ٹائم کے پابند ہیں تو میں اجازت چاہتا ہوں. 25 سے 30 منٹ یعنی مزید. صحیح مسلم کی روایت ہے بھائیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھیڑیا اس نے ریوڑ سے بکری اٹھا لی, چرواہا آگے بڑھا اور اس نے اس کے منہ سے بکری کھینچ لی. ایک حدیث تو ان لفظوں کے ساتھ ہے کہ بھیڑیے نے کہا تھا اس دن کیا ہوگا جس دن میرے اور بکریوں کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اور لوگوں نے بڑے تعجب سے کہا تھا سبحان اللہ ان الذئب یتکلم, بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر اور عمر کا ایمان ہے بھیڑیا باتیں کرے گا. یاد رکھیے گا قرب قیامت وہ چیزیں بولے گی جو کبھی نہیں بولی تھی. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی ران بول کے بتائے گی تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, یہ ہونے والا ہے. اور آپ نے فرمایا آدمی کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہوگی وہ بول بول کے بتائے گی کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, لاٹھی کیوں بول رہی ہے بھلا. ان حقیقتوں کی تہ میں غوطہ لگاؤ نہ بات سمجھ آئے. یہ ران کیوں بول رہی ہے بھلا. قیامت کے دن تیرے ہاتھ بولیں گے, قیامت کے دن انگلیوں کے پورے بولیں گے, قیامت کے دن پورا وجود بولے گا. جسم کے جس حصے سے گناہ کیا ہوگا وہ حصہ بول کے بتائے گا میرے ساتھ اس نے گناہ کیا تھا. یہ ٹک ٹک کرتے ہو نا بیٹھ کے موبائلوں پہ اور اپنے کمپیوٹروں اور لیپ ٹاپوں پہ اور کھولتے ہو نہ جانے کون کون سی چیزیں, یہ انگلیوں کے پورے قیامت کے دن بولیں گے. جیسے دنیا میں آج تیرا موبائل بولتا ہے نا بے جان ہو کے, یہ کہے گا یا اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا. وہاں بھی چتر مزاجی کی کوشش کرے گا. یہ گناہ تو فرشتوں نے ویسے ہی لکھ لیا ہے, اللہ اس کی زبان پہ تالا لگا دے. ہمیں آتی ہے الحمدللہ سورہ یاسین. الیوم نختم, پڑھیں ذرا, الیوم نختم علی افواہہم, آج ہم تمہاری زبانوں پہ تالا لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, تمہارے ہاتھ بولیں گے ہاتھ. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, تمہارے پاؤں گواہیاں دیں گے. اوے بھائیو ڈرو اس دن سے, ڈرو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے, حساب کتاب دینے سے. بڑا سخت دن ہے, رب کعبہ کی قسم ہے. اس دن سے ڈر جاؤ, اس منظر سے ڈر جاؤ, اس موقع سے ڈر جاؤ کہ انسان کے خلاف اس کا اپنا ہی وجود گواہیاں دیے جا رہے ہیں. اور عجیب بات یہ آپ سورہ طارق کی ذرا تلاوت کر کے دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر, عربی دان جانتے ہیں اس نقطے کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے. یہ اس کو صیغہ مجہول کہتے ہیں. یہ نہیں کہا میں کھول دوں گا, بلکہ فرمایا کھول دیے جائیں گے سارے راز. کون کھولے گا؟ آپ کے جسم کا پورا وجود کھولے گا, آپ کا نامہ اعمال کھولے گا, لکھنے والے فرشتے کھولیں گے. آپ کا دوست آپ کے خلاف گواہی دے گا جس کے ہوتے ہوئے گناہ کیا تھا. اور عجیب بات یہ ہے زمین کا وہ ٹکڑا بھی گواہی دے گا جس ٹکڑے پہ گناہ ہوا ہو. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما یومئذ تحدث اخبارها, اس دن زمین ساری خبریں دے گی یہاں کیا ہوتا رہا ہے. بس وہی پہلے والی بات ہے. ایک اور دعا آپ کو سکھا دوں. پہلی دعا یاد ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ایک اور دعا سیکھ لیں, اور وہ دعا یہ ہے, اور وہ میرے نبی بھی کیا کرتے تھے, یا اللہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دیں.
اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا. پردے ڈال دے اللہ. پردے ڈال گئے تو بات بن گئی، راز کھل گئے. اوئے 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 اوئے. آج اگر کوئی شخص یہاں کھڑا ہو کے اپنے کسی ایسے گناہ کا لوگوں کے سامنے اقرار کرے کہ جو لوگوں کے سامنے انسان کا دل نہیں کرتا، کیا حالت ہوگی اس کی؟ کیوں بھائی، کسی کو گوارا ہے؟ نہیں. ہاں اگر ہے تو ایمان والوں کو ہے. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، یوں مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے. ایک آدمی سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہوا ہے، آپ حد لگائیں تاکہ اللہ مجھے اس گناہ سے مجھے پاک کر دے. آپ نے چہرہ ادھر کر، وہ ادھر سے آیا، آپ نے چہرہ ادھر کر، وہ ادھر سے آیا، آپ نے چہرہ ادھر کر. 4 دفعہ جب اس نے اپنے ہی اوپر گواہی دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کا جنون، پاگل ہے، تجھے پتہ ہے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ جو کچھ تو زبان سے نکال رہا ہے تجھے پتہ ہے ہوگا کیا؟ ہم سب جانتے ہیں رجم، پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیتے تھے اور جسم کی بوٹیاں تک نکل جاتی تھیں. اس آدمی کے لیے سزا ہے جو شادی شدہ ہو کے بھی اس گناہ سے نہیں رکتا. کہا نہیں اللہ کے نبی میں پاگل نہیں ہوں، میں جانتا ہوں دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کہیں ہلکا ہے. ایمان ہو نا پھر ایسے ہو. آپ نے صحابہ کو کہا شمو، اس کا منہ سونگو، کہیں اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، شراب پی کے تو نہیں اس طرح کا کوئی کام کر بیٹھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے منہ سونگا تو شراب بھی نہیں پی تھی. ہم نے کہا نہیں جی شراب تو نہیں پی. آپ نے فرمایا لعلک غمزت و قبلت، ممکن ہے تو نے برا عمل نہ کیا ہو، تو نے عورت کا بوسہ لیا ہو، گلے لگایا ہو، اس طرح کی کوئی حرکت ہے شیطان کے بہکاوے میں ہو جاتی ہے. کہا اللہ کے نبی میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھ سے زنا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بڑی تحقیق سے کہا تیرا تعلق خامد اور بیوی والا اس عورت سے قائم ہوا ہے؟ کہا جی اللہ کے پیغمبر ایسے ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ لے جاؤ اسے پتھر مار مار کے رجم کر دو. سیدنا ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میدان میں لے گئے، گھیر لیا چاروں طرف سے، پتھر برسانا شروع ہو گئے. اس حصار کو توڑ کے ماعز اسلمی نکلنے لگے. ایک آدمی کے ہاتھ میں اونٹ کی بہت بڑی ہڈی تھی، حالانکہ اللہ کی قسم ان کی آپس میں محبت بڑی تھی. صحابہ آپس میں اتنی محبتیں رکھنے والے تھے نا، لیکن یہاں بات اسلام کی آ گئی، یہاں بات ایمان کی آ گئی ہے. بس یہی تو سب کچھ ہے اس دنیا میں. یہ میرا اور آپ کا یقین بن جانا چاہیے. سب کچھ لٹ جائے میرے اور آپ کے دین پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. آج کا مسلمان تو چند ٹکوں پہ جھوٹی قسم اٹھا دیتا ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمل کر لو لوگو، عمل کر لو. ایک وقت ایسا آنے والا ہے صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا. شام کو مومن تو صبح کو کافر. اور آگے الفاظ یہ ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں پہ اپنا ایمان بیچ ڈالے گا. بہت سے مسلمان بھائی آج کہتے ہیں جی جھوٹ نہ بولے نا گزارا نہیں ہوتا، کاروبار ہی نہیں چلتا. بھائی تجھے شیطان نے کہاں بہکایا ہوا ہے؟ اپنا ایمان بچا لو، قسم سے یہی قیمتی متاع ہے، اس دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. عبد الرحمن بن عوف نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ شان، یہ مقام اور فضیلتیں اور عظمتیں اور رفتیں ویسے نہیں ملیں گی. آگے مکے والے کہا یہ بیوی ہماری ہے نا، ہماری ماں بہن بیٹی ہے، اس کو تم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. ہجرت مدینہ کے لیے نکل رہے تھے. ایک بچہ تھا، اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا لے جاؤ اس کو. انہوں نے کہا یہ بچہ بھی تو ہم نہیں جانے دیں گے، یہ بھی تو ہمارا ہی ہے. وہ بھی چھین لیا.
تھوڑی سی رقم رکھی ہوئی تھی زاد راہ کے طور پہ، کہا یہ مکے کا کمایا ہوا مال بھی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، وہ بھی چھین لیا۔ ہم سب جانتے ہیں کتنا طویل اور کٹھن سفر ہے مکہ سے مدینہ، آج کے جدید دور میں تو پھر بھی آسان ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نکلے بے سر و سامان، بے آسرا، صرف رب کا آسرا ہے، جوتے ٹوٹ گئے، کپڑے پھٹ گئے، چلتے چلتے مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے تو اللہ کے پیغمبر سامنے بیٹھے ہیں، عبد الرحمن کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے۔ مسجد میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہا اور ساتھ ہی کہا اللہ کے نبی بیوی لٹ گئی، بچہ میں نے لٹا دیا، سب کچھ دنیا کا میں نے لٹا دیا ہے اور لٹا پٹا میں آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن ایمان بچا کے آ گئے ہو، سب کچھ بچا کے آ گئے۔ ایک ایمان ہی تو چیز ہے جو دنیا اور آخرت میں مجھے اور آپ کو اللہ سے عزتیں لے کے دینے والی چیز ہے، ہم اسی کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ سب سے پیچھے ہم نے ایمان کو رکھا ہوا ہوتا ہے، سب سے آگے لائے اس کو۔ کامیاب ہونا ہے تو بیوی ہو، بچے ہوں، گھر ہو، کاروبار ہو، جو مرضی ہو، ہر چیز کو اسلام کے زاویے میں پرکھیں، میرا اسلام یہاں کیا کہتا ہے، بات تب بنے۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے ماری ہڈی، خون کا فوارہ نکلا اور سیدنا خالد بن ولید کے کپڑوں پہ آیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پلید خون میرے کپڑوں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک یہ بات پہنچی۔ آپ نے فرمایا خالد تو نے کیا بات کی ہے، ماعز کے خون کو تو نے نجس اور پلید خون کہا ہے؟ اللہ کی قسم خالد نے ایسی توبہ کی ہے، اگر میں دنیا کے گنہگاروں پہ اس کی توبہ تقسیم کروں تو اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ بھائیو، اللہ کے پاس سرخرو ہونے کے لیے ایمان ٹھوس چاہیے، مضبوط ایمان چاہیے۔ آج اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کا وقت ہے، رمضان ہے، رمضان آج ہم نے نہیں کیا تو پھر اگلے 11 مہینے نہیں، وہ تو پھر ہم نے اپنی مرضی کے گزارنے ہوتے ہیں نا۔ دعا بھی کیا کریں اللہ ہمیں ایمان پہ ثابت قدم رکھے، اسی سے کامیاب ہونا ہے ہر شخص نے اللہ اکم الحاکمین کے ہاں، اور یہی کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ کے پاس جاؤ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بربہ، میرے صحابہ، میرے امتیوں، تم میں سے کسی کو اس وقت تک موت نہیں آنی چاہیے جب تک اس کا اپنے رب سے تعلق خوبصورت نہ بن جائے، حسن ظن قائم ہو جائے، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ خوشی ہونی چاہیے نا، موت کا ڈر کس بات کا؟ آج مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے موت آ جائے تو میں ڈروں کیوں؟ کس بات سے ڈروں؟ اپنے رب کے پاس جانے سے، اپنے رب کی ملاقات سے۔ ڈرتا وہی ہے جس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں نے کون سی زندگی گزاری ہے۔ بھائیوں، میں بات اختتام کی طرف لے جاؤں۔ مسلم شریف کی جو روایت میں ذکر کر رہا تھا، بھیڑیے کے منہ سے چرواہے نے بکری چھینی ہے، بھیڑیا وہاں سے نکلا، پہاڑ کے اوپر چڑھا اور اس بندے کی طرف چہرہ کر کے پتہ کیا کہنے لگا؟ کہا اے اللہ کے بندے، تو کب تک بکریاں چرائے گا؟ جا مدینہ کی سرزمین کھجوروں والی، وہاں آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے، اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، تو دنیا میں بھی کامیاب ہے تو آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہ بھیڑیا انسان کو سمجھا رہا ہے، ہم کہاں ہیں؟ میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا ہے، جو مقصد اللہ نے دے کے مجھے بھیجا تھا، میں اس ٹارگٹ کی طرف جا رہا ہوں، میرا ہدف صحیح ہے، میں صحیح سمت اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ آج سوچنے کا مقام ہے، آج بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے، تھوڑا بہت نہیں۔ بھائیو، 3 باتیں یاد رکھیے گا۔
اور وہ آپ کو یاد ہی ہیں، بس مسئلہ وہی ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں تو یقیناً آپ فٹ میں جواب دیں گے، اس دنیا میں ہمیں کس نے بھیجا ہے؟ سب کو یاد ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے؟ ہر بندہ کہے گا اپنی عبادت کے لیے، پھر ہم عبادتیں کرتے پھرتے ہیں۔ بھائی یاد رکھیے، ہمارا دین دنیا سے روکتا نہیں ہے۔ یہ رہبانیت عیسائیوں میں تھی کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے بس رہبانیت اختیار کر لو، نہیں روکتا، لیکن اس بات سے روکتا ہے کہ تم دنیا میں مگن نہ ہو جاؤ، پھنس نہ جاؤ۔ تیسرا سوال یہ، ہم نے کس کے پاس واپس جانا ہے؟ کس منہ سے؟ کون سے عمل لے کے؟ وہ گزرے تھے نا حضرت عزیر بستی کے پاس سے، پوری کی پوری بستی دھڑام سے نیچے زمین میں دفن ہوئی پڑی تھی، اور وہاں کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ یہ ہڈیاں گلی سڑی ہوئی اور یہ مرے ہوئے بندے جن کا نام و نشان مٹ گیا ہے، یہ بھی دوبارہ اٹھیں گے؟ اور کیسے اٹھیں گے؟ انسان ہے نا، دماغ میں بات آئی ویسے ہی اللہ نے وہیں پہ ان کے اوپر موت طاری کر دی۔ موت کیا تھی؟ وہ نیند تھی۔ 100 سال تک وہ وہیں پہ سوئے رہے ہیں۔ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا، سواری بھی سامنے کھڑی تھی، اور کہا عزیر کتنی دیر یہاں پہ ٹھہرے ہو؟ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، مجھے لگتا ہے کوئی دن یا آدھا دن ہوا ہوگا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ 100 سال۔ کاف والے کتنی دیر سوئے رہے غار میں؟ 309 سال۔ 309 سال بعد اٹھنے کے بعد کہنے لگے یار بھوک لگی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں ہے ہم 309 سال سو چکے ہیں، زمانہ بدل چکا ہے، دین عیسائیت آ چکا ہے، وہ دقیانوس کی وہ باتیں ختم ہو چکی ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو مار کے اٹھایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا تھا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ کہا ابراہیم 4 پرندے پکڑو۔ پرندے پکڑے، ان کا گوشت مکس کر کے کہا پہاڑ پہ رکھ دو، تمیز نہ رہے یہ کوا ہے، یہ کبوتر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اور جب گوشت ان کا مکس کر کے پہاڑ پہ رکھ دیا، کہا بلاؤ ذرا ایک ایک پرندے کو۔ جس پرندے کو ابراہیم علیہ السلام آواز دیتے تھے اسی کا گوشت نکلتا تھا اللہ کے حکم سے، اور آپس میں مل کے پرندہ بن کے آ کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ ایک دفعہ ابو جہل نے ہڈی اٹھائی تھی، آپ کو سورہ یاسین آتی ہے، اور یوں کر کے اسے بھور کے کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ گلی سڑی ہڈیاں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے نا وہی دوبارہ کرے گا۔ ہم دانہ زمین میں پھینکتے ہیں، کسان لوگ، غائب ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا، پھر زمین پھاڑتا ہے، باہر نکلتا ہے، سب کو نظر آتا ہے۔ یہی حال میرا اور آپ کا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم قبروں میں گل سڑ جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، مٹی سب کچھ کھا جائے گی، ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ باقی رہے گا۔ نہ یہ گلتا ہے، نہ یہ سڑتا ہے، نہ یہ پانی میں خراب ہوتا ہے، یہ وہی دانہ ہے گندم کا جس کے اوپر ڈالیاں دوبارہ لگنی ہوتی ہیں۔ اسی کے اوپر قیامت کے دن جیسے اس دنیا میں اللہ بارش برسا کے بنجر زمین کو آباد کر کے اس زمین کو پھاڑ کے ایک غائب شدہ دانے کو باہر نکال دیتا ہے، اسی بارش کی وجہ سے قبروں سے لوگ نکل کے اپنے رب کی طرف جائیں گے۔ ایمان پختہ کرو بس۔ اور یہ یاد رکھیے گا، میں بات ختم کرتا ہوں، بات میں نے اس لیے لمبی کر دی کہ چلے بہانے سے ہم بیٹھے ہیں، اللہ کرے آج ہی لیلۃ القدر ہو اور یہی رات ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ عین ممکن ہے، بلکہ میں نے پہلے بھی آپ کو اشارہ دیا ہے، ہمارے دوست نے مجھے صبح کی پکچر بھیجی مکہ مکرمہ سے، سورج نکل رہا ہے اور اس کی شعاعیں نہیں ہیں، اور یہ لیلۃ القدر کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس رات لیٹ آتی ہے، تو عین ممکن ہے آج لیلۃ القدر ہو،
اور لیلۃ القدر کی رات کا تو ایک حصہ بھی اگر کسی کو میسر آ جائے اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہم تو اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے رات جاگ کے ہی گزارنی ہے۔ اللہ کا الحاکمین کو راضی کر کے صبح ہم نے یہاں سے انشاءاللہ جانا ہے۔ تو بات اس لیے میں تھوڑی سی بڑھا رہا ہوں، چلیں بہانے میں ہمارا وقت گزر رہا ہے، وگرنہ ممکن ہے کسی کو نیند آ جائے، کوئی گھر چلا جائے، کسی اور کام میں مصروف ہو جائے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد قیام و اجتماع کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری یہ عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ بھائیو یاد رکھیے، میں جلدی سے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تو نہیں ہوتا، تو تھا ہی نہیں، تیرا وجود نہیں تھا، میں نے تجھے 40 دن پانی، 40 دن گوشت کا لوتھڑا، پھر 40 دن بعد ہڈیاں، پھر اس کے بعد سب سے پہلے تجھے تیرے ماں کے پیٹ میں کان دیا، پھر چہرہ دیا، پھر شکل دی، پھر عقل دی، پھر صورت دی، میں نے تجھے برابر برابر بنایا اور پھر ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ میں انسان کی حقیقت کا آئینہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ہے انسان، کچھ نہیں ہوتا۔ پھر 40 دن پانی، 40 دن لوتھڑا، 40 دن ہڈیاں شڑیاں، پھر اس کو شکل مل گئی، پھر روح پھونک دی گئی، اب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کو تو میں ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی واپس بلا لیتا ہوں، بس یہ انسان ہے۔ کسی کو جوانی تک لے جاتا ہوں، کسی کو بڑھاپے تک لے جاتا ہوں، اور بالا آخر بلانا اپنے پاس ہی ہے، جانا ہم نے اپنے رب کے پاس ہی ہے۔ بس پھر ہم کیا کرتے پھرتے ہیں اس دنیا میں؟ اس رب کے پاس جانے کی تیاری کرنی ہے نا ہم نے۔ وہ جیسے ایک اللہ کا بندہ فوت ہونے لگا تو بچے رو رہے تھے، کہا رونے کی کیا ضرورت ہے، میں نے اپنے رب کی ملاقات کے لیے اس گھر کے کونے میں 3000 دفعہ قرآن پڑھا ہوا ہے، میں نے تیاری کی ہوئی ہے اپنے رب کے پاس جانے کی۔ بھائیو یاد رکھیے، ہم نہیں تھے، نہیں رہ جائیں گے۔ ماں کے پیٹ میں تھے، قبر کے پیٹ میں ہوں گے، ماں کے پیٹ سے نکلے، قبر کے پیٹ سے نکلیں گے، اور جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ویسے ہی قبر کے پیٹ سے نکلنا ہے۔ حفاتن عراتن غرلن، پاؤں ننگے ہوں گے، بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، ختنے نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے ابتدا میں اسے پیدا کیا تھا ہم قبر سے اس کو ویسے ہی اٹھائیں گے۔ سوچے نا اس منظر کو بھائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لوگ ننگے، عورتیں بھی ننگی، مرد بھی ننگے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں اللہ کے نبی، شرم و حیا کا مسئلہ نہیں ہوگا وہاں پہ۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات کرتی ہے تو، الموقف اشد من ھذا، وہ منظر اتنا سخت ہوگا 40 سال کسی کو نظر جھکانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لوگ نظریں اٹھا کے اپنے رب کے اترنے کا انتظار کریں گے عائشہ، نظریں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں، نزول الہی کا انتظار ہو رہا ہے، اور لوگ اپنے اپنے پسینے میں شرابور کھڑے ہیں۔ تو کیا سمجھتی ہے؟ تو بھائیو یہ کھڑا ہونا بھی بڑا سخت ہے۔ اس موضوع کو تو میں لے جاؤں نا تو یقیناً بڑا طویل موضوع ہے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ قبروں سے ہم جب نکلیں گے نا، کسی کی حالت کیا ہوگی، کسی کی حالت کیا ہوگی، دعا کریں اللہ ان حالتوں پہ بس پردے ڈال۔ کچھ لوگ یوں آئیں گے، قرآن کہتا ہے نحشر المجرمین یومئذ زرقا، ان کو ہم یوں اکٹھا کریں گے جیسے پیاسے کتے کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن قصہ نہیں، کہانی نہیں، افسانہ نہیں، ڈائجسٹ نہیں، ناول نہیں، میں کوئی ہیر رانجھا نہیں پڑھ رہا بھائیو۔ انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن باتیں ہیں، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق، کوئی کہانی قصہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے فیصلے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ انسان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ کوئی کس حالت میں نکل رہا ہے، کوئی کس حالت میں نکل رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الزر،
یہ دنیا میں تکبر کرنے والے، میں دسنا میں کون ہوں نا، بڑا جوان ہے، اپنی جوانی پہ ناز ہوتا ہے نا تو بڑے بڑے متکبرانہ کلمات بولتا ہے، یہ چھوڑ دیں، ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ کے عاجز بندے بنو، عاجز انکساری کرنے والے۔ اللہ نے صحت دی ہے اس پہ غرور نہ کریں۔ مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے، پچھلے سال کی 27ویں کو بھی میں نے یہ بات سنائی تھی، لٹا دیتا ہوں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، عبید الرحمن محسن صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ ان کے والد گرامی مولانا محمد یوسف راجوال والے ہیں رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت کڑیل نوجوان تھا، بڑا جان جسے کا مالک اور بڑی شکل و عقل والا۔ بزرگ تشریف لے گئے، ملاقات کی اور کہنے لگے بیٹا نماز پڑھا کرو، نماز پڑھتے ہو؟ ابا ابا جی چھڈو انہاں گلاں نوں، تسی ہر ویلے مولویاں دیاں گلاں کر، نہیں بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، نماز پڑھا کریں، قبر میں ہم نے جانا ہے، فرشتے سوال کریں گے۔ اس اللہ کے بندے نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا فرشتے جب قبر میں آئیں گے نا، میں موڈا مار کے فرشتے کو ادھر پھینک دوں۔ یہ بیچارہ جانتا کیا ہے، اپنی عقل پہ پرکھ رہا ہے آخرت کے معاملوں کو، کیسا کم عقل انسان ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے اخروی معاملات کو اپنی عقل کے پرکھنے والوں کی مثال یوں ہے جیسے 20 کلو تولنے والے ترازو پہ آپ 40 کلو رکھ دیں۔ کیوں جی تول لے گا؟ تولے گا نہیں، بلکہ ترازو خراب ہو جائے گا، وہ اگلی دفعہ 20 کلو بھی نہیں تولے گا۔ کہیں ہمارے دماغ کے ترازو خراب تو نہیں ہوئے؟ ہم آخرت کے معاملات کو بھی دنیا کے معاملوں پہ پرکھتے ہیں۔ کہا بیٹا اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے، اللہ کے عاجز بندے بن کے رہا کرتے ہیں۔ کونو عباد اللہ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے بندے بن کے رہو، نوکر بن کے رہو، غلام بن کے رہو، غلام مرضیاں نہیں کرتے۔ لیکن سوئی وہاں پہ کھڑی ہے جوان کی۔ شیخ عبید الرحمن صاحب بتا رہے تھے ایک عرصے کے بعد ابا جی کو پتہ چلا کہ وہی جوان بیمار ہے۔ ہم اس کو پوچھنے کے لیے چلے گئے تو ابو جی نے سلام بلا کے نا اپنا ہاتھ آگے بڑھایا مصافحہ کرنے کے لیے، اب وہ سلام ہی نہیں لے رہا۔ کہا بیٹا مجھے پہچانا ہے، میں یوسف ہوں، سلام تو لو مجھ سے۔ کہنے لگا بابا جی میرے ہاتھ کام نہیں کرتے، فالج ہو چکا ہے۔ وہ کدھر گئے؟ موڈے جو فرشتوں کو مارنے تھے۔ کبھی زندگی میں اپنی زبان پہ تکبر والا کلمہ نہ لائیے گا۔ اللہ کہتے ہیں تکبر میری چادر ہے، میری چادر کو ہاتھ نہ لگاؤ، جو اس کو ہاتھ لگائے گا وہ گھر کے صحن میں بھی چھپا ہوا میں وہاں بھی اس کو ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ عاجز بندے بن، انکساری کرنے والے، گڑ گڑانے والے، رونے والے، رب کو منانے والے، اللہ کے سامنے رو رو کے راتیں گزارنے والے۔ یہ چند لمحات رمضان کے آخری آ گئے، کہیں اکیلے تنہائی میں چلے جائیں، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کریں، اپنی آنکھ سے آنسو بہا دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے آنکھ سے گرنے والا آنسو جو خوف خدا سے گرتا ہے، اللہ اس کو بھی قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب فرماتے ہیں۔ بس پھر بات بن جائے۔ میں نے پہلے درس بھی دیا، اتنا لمبا، اب بھی اتنا لمبا ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے اپنے دل کی اصلاح کر لیں، اپنی توجہ اپنے رب کی طرف کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ کوئی ایسا کام اپنی زندگی میں کرنے کا سوچیں بھی نہ جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کام وہ ہوگا، ہم انسان ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ نکتہ بتا دیا، اگر دل میں ایمان کی محبت بیٹھ گئی پھر گناہ ہو جائے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ دل میں برائی کی محبت بیٹھ جائے تو پھر توبہ بھی جلدی قبول نہیں ہوتی۔ بات اسی دل کی ہے بھائی، اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے۔
آج تبدیل کرنے کا موقع ہے۔ شیخ صالح عثیمین نے ایک جگہ پہ بڑی پیاری بات لکھی ہے، سگریٹ پینے والا اگر سچے دل سے سگریٹ چھوڑنا چاہے تو رمضان موقع ہے۔ جب 14-15 گھنٹے تو نہیں پیتا، کچھ نہیں ہوتا، تو پھر کیوں افطاری بھی سگریٹ سے کرتے ہو؟ یہ تو موقع ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا، ٹریننگ کا موقع ہے۔ اپنے دل کی اصلاح کیجئے، اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے، انشاءاللہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ اس کی نظر دل پہ ہے، اس کی نظر انسان کے عمل پہ ہے۔ صورتیں نہیں دیکھتا، عقلیں نہیں دیکھتا، شکلیں نہیں دیکھتا، مال نہیں دیکھتا، وہ قسم سے کچھ نہیں دیکھتا، بس وہ انسان کا دل دیکھتا ہے۔ اسی لیے ابو لہب کا چہرہ، اسی لیے اس کو لہب کہتے ہیں، چمکتا ہوا چہرہ تھا لیکن جہنم کا بالن ہے۔ اور بلال کالا ہے، چلتا زمین پہ ہے، اس کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ ایک جنگ کے موقع پہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، دیکھو یار کون کون گم ہو گیا ہم سے، یعنی شہید ہو گیا۔ صحابہ نے نام بتائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور بھی ہے جو گم ہو گیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو جلیبیب نظر نہیں آ رہے، غلام ہیں، کالے ہیں، حبشی ہیں، جان پہچان کوئی نہیں ہے، دنیا نہیں دی اللہ نے، مال نہیں دیا اللہ نے، اور کوئی دنیا میں ان کو اچھی طرح جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پہ جلیبیب کا نام ہے، کہا مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، دیکھو جلیبیب۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آگے بڑھ کے تلاش کیا تو 7 لاشوں میں جلیبیب کی لاش بھی پڑی تھی۔ ہم نے جا کے بتایا اللہ کے پیغمبر جلیبیب وہاں 7 لوگوں میں شہید ہوئے پڑے ہیں، ان کے دائیں بائیں 7 لوگوں کی لاشیں پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 7 کو جلیبیب نے مارا تھا اور انہوں نے جلیبیب کو مارا ہے۔ آپ آگے بڑھے، صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ یہ ہے اسلام کی برکت، یہ ہے ایمان کی برکت، یہ ہے نیک عمل کی برکت، یہ ہے سچے دل کی برکتیں۔ حسن ہو نہ ہو، مال ہو نہ ہو، دولتیں ہو نہ ہو، عزت سے کوئی دیکھے نہ دیکھے، ان کو اللہ اتنی عزت والی نظروں سے دیکھتا ہے کہ کائنات میں ان سے زیادہ محبوب رب کے ہاں کوئی ہوتا ہی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے آگے بڑھ کے نا جلیبیب کو یوں کر کے اپنے بازوؤں پہ اٹھایا ہے، اور اس روایت کے الفاظ ہیں کہ جلیبیب کی لاش کی 4 پائی میرے نبی کے ہاتھ تھے، آپ اس کو یوں اٹھا کے قبر تک لے کے آئے، اس کا خون آپ کے جسم پہ لگ رہا ہے، اور نبی کائنات کے جسم سے جلیبیب کی لاش ٹچ کر رہی ہے، اور میرا ایمان ہے میرے پیغمبر کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہر چیز میں اللہ برکتیں نازل کر دیتا ہے۔ کیسی شان مل گئی، جلیبیب کو قبر تک میرے پیغمبر اپنے بازوؤں پہ اٹھا کے لے کے آئے ہیں، حالانکہ کوئی نہیں جانتا تھا جلیبیب کو، لیکن یہ عزت کیسے ملی ہے؟ نیک اعمال کی برکت ہے، یہ ایمان اور اسلام کی برکتیں ہیں۔ واقعات تو بھرے پڑے ہیں نا ان چیزوں سے، بس دعا کریں اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے نام ذکر کیا اس صحابی جلیل کا، یہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، صرف دیکھنے کے لیے گئے تھے آج بنتا کیا ہے۔ وہ دور کر کے نا چشمے سے پانی پی رہے تھے، کہیں سے تیر آیا، تیر لگا اور شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ ان سے بڑی محبت کرتی تھی اور یہ والدہ کی خدمت بھی بڑی کرتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور آ کے کہنے لگیں آپ کو پتہ ہے حارثہ کی محبت میرے دل میں کتنی تھی، آپ مجھے یہ بتائیں حارثہ جنت میں ہے؟ کیونکہ شہید تو دشمن سے لڑتے ہوئے نہیں ہوئے نا، آپ بتائیں میرا بیٹا جنت میں ہے؟ اگر تو جنت میں ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں، اور اگر جنت میں نہیں تو میں ایسے رونے دھونے کا کام شروع کروں گی کہ زمانہ یاد کرے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ کی بندی تجھ پہ افسوس ہے، کیا اللہ کی ایک جنت ہے؟ اللہ کی کئی جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے۔ بھائی لڑا بھی نہیں، وہ شہید بھی اس طرح نہیں ہوا کہ دشمن کے سامنے، وہ تو وہاں سے پانی پی رہے تھے، صرف لشکر کے ساتھ نکلے کہ میں دیکھتا ہوں بنے گا کیا، یہ تو قافلہ روکنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اور یہی زید ہے۔ آپ ایک دفعہ جنت میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جنتی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے جو قرآن پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے فرشتوں نے بتایا یہ زید بن حارثہ ہے جو جنت میں بیٹھ کے بھی رب کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالک البر کذالک البر کذالک البر، یہی تو نیکیوں کا فائدہ ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرما دیا یہ اپنی والدہ کے لیے بڑی خدمت گزاری سے کام لیا کرتا تھا، آج اللہ کو اس کی وہ نیکی اتنی پسند آ گئی ہے کہ جنت میں بیٹھ کے مزے سے رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ بھائیو نیک اعمال ہم بھی کریں گے، اللہ ہمارے اوپر بھی بڑا رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں، آپ نے میری اتنی لمبی گفتگو سنی، اللہ تعالیٰ اس پہ برکت دے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمارے اسی عمل کو اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ذخیرہ آخرت بنائے۔ کچھ بیمار ہیں ان کی طرف سے خصوصی درخواست تھی، ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں شفا دے، دعا کریں اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کی اولادیں ہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ذخیرہ آخرت بنا، حافظ قرآن بنا، عالم بعمل بنا، دین کا داعی بنا، دین کا خدمتگار بنا۔ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، سعادت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما، ہمیں مرتے ہوئے اپنی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ جنت میں جمع فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں اسلامی حکمران نصیب فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ پرفتن دور ہے، تمام فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ یا اللہ نوجوانان امت کی اصلاح فرما۔ یا اللہ نوجوان بچیوں کو عفت و عزت کی چادریں نصیب فرما۔ یا اللہ شرم و حیا کے پردے نصیب فرما۔ یا اللہ نیک ساتھ نصیب فرما، نیکی والی زندگی نصیب فرما، گناہوں سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے قیام و صیام کو قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، لیلۃ القدر میں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات و خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا، میزان حسنات میں اضافے کا باعث بنا۔ یا اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں اپنی رحمت کو دیکھ کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اسی آن، اس گھڑی، اسی لحظہ اور لمحہ، یا اللہ مبارک رات ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما، ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، ہمیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، ہمیں جنت کے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکی سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، صدقہ و
خیرات کی توفیق نصیب فرما، گناہوں اور فتنوں کی زندگی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے دلوں سے اللہ نفاق کو دور فرما، ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما، فکر کرنے والا دل نصیب فرما، عمل کرنے والا بدن نصیب فرما، شکر کرنے والا یا اللہ ہمیں بنا دے، یا اللہ ہمارا نام ذاکرین اور شاکرین میں لکھ دے، یا اللہ ہمارا نام جنتیوں میں لکھ دے، یا اللہ ہمارا نام اپنے محبوب لوگوں میں لکھ دے، اپنے محبوب بندوں میں لکھ دے، اپنے محبوبوں کے ساتھ اللہ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یہی محبت ہمارے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جن بھائیوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، تجھے ناموں کی کوئی ضرورت نہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ان کی نیک خواہشات کو قبول فرما، نیک تمناؤں کو قبول فرما، یا اللہ ان کی جتنی بھی نیک آرزوئیں ہیں اپنی خاص رحمت سے پوری فرما دے، یا اللہ ان کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان دنیا میں بستے ہیں، یا اللہ ہماری دعا ہے سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے کشمیری نوجوان مسلمان بھائی سب کے سب بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، یا اللہ ان کو اپنی خاص رحمت سے آزادی نصیب فرما، یا اللہ ان کے شہیدوں کی شہادتیں قبول فرما، ان کے زخمیوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ان کے قیدیوں کو اللہ رہائییں نصیب فرما، یا اللہ مسلمانان عالم پہ اپنا رحم فرما، یا اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرما، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اللہ ہمارے عمل نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ کے فیصلے فرما دے، یا اللہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے والدین، دوست احباب، رشتہ دار، اساتذہ گرامی جو دنیا سے چلے گئے اللہ سب کو معاف فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، یا اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے، ان کی قبروں میں جنت کے لباس نصیب فرما، یا اللہ جنت کی ہوائیں اور فضائیں نصیب فرما، یا اللہ ان کی جنتیں آسان فرما دے، جنت کے اللہ علیین مقام نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ہم جب تک زندہ ہیں ایمان کی حالت میں ہمیں زندہ رکھ، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی ہی خوبصورت کیفیت میں ہمیں اپنے پاس بلا لے، یا اللہ ہم سے خوبصورت ملاقات عطا فرما، یا اللہ ہمیں خوبصورت ملاقات عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنے رسول کی محبت پیدا فرما، سنت رسول کا متبع بنا، یا اللہ پیغمبر کی بات کو مان کے اس پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جن بھائیوں نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا یا اللہ ان کی اس نیکی کو قبول فرما لے، یا اللہ اس کو میزان حسنات میں اضافے کا باعث بنا دے، یا اللہ ہمارا بولنا، ان بھائیوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ اس عمل کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، ذریعہ نجات بنا، میزان حسنات میں اضافے کا باعث بنا، یا اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما، یا اللہ شہرت اور دکھلاوے سے محفوظ فرما، یا اللہ اخلاص کی دولتیں نصیب فرما، یا اللہ تقوی پرہیزگاری نصیب فرما، یا اللہ خشیت و للہیت نصیب فرما، رونے والی آنکھ نصیب فرما، فکر کرنے والے دل نصیب فرما، یا اللہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے اپنی خاص رحمت سے معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی توفیق دے، یا اللہ مسلمانوں سے محبتیں پیدا کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ہمسائے کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما، بیوہ یتیموں کا سہارا بننے کی توفیق نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والا بنا دے، یا اللہ خدمت خلق کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، یا اللہ اپنی عبادت کے ساتھ تو ہم پہ راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں اپنی رضا کا اعلان نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں رضا کا سرٹیفکیٹ نصیب فرما دے، یا اللہ اس مبارک رات میں تو ہم پہ راضی ہو جا، اللہ اس مبارک گھڑیوں میں ہم پہ راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی خاص رحمت سے معاف کر دے، ہماری کمی کوتاہی سے درگزر فرما دے، یا اللہ تو بڑا وسیع الرحمہ ہے، تو غفران الذنوب ہے، تیری صفات اعلیٰ، یا اللہ تیرے افعال اعلیٰ، اپنی کمال ذات کو دیکھ کے اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرما، ہمارے گھروں میں اپنی برکتیں نازل فرما، یا اللہ ہمارے بیوی بچے، ہمارے دوست احباب رشتہ دار، یا اللہ سب کو محبتیں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اظہار اور جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما، یا اللہ قربانی کا جذبہ پیدا فرما، دوسروں کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما، چھوٹوں سے شفقت کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ایمان والی خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ یہ تیرے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کو تو آباد فرما دے، یا اللہ یہ تیرے دین کے لیے جمع ہے، یا اللہ ہمیں اسی طرح جنت الفردوس میں جمع فرما دے، یا اللہ جو بھی تیرے دین کے لیے کوشش کرتا ہے اس کی کوششوں کو
قبول فرما۔ یا اللہ ان کوششوں میں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ان کوششوں کاوشوں کو دین الہی کی اس دنیا میں زیادہ پھیلاؤ کا سبب بنا دے۔ یا اللہ دنیا میں اپنے دین کا بول بالا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو عزت نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو نصرت نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما۔ یا اللہ کرونا کی وبا کو امت مسلمہ سے دور فرما لے۔ یا اللہ یہ تیرے عذاب کی شکلیں ہیں، اللہ اپنے عذابوں کو واپس بلا لے۔ یا اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں، تو توبہ کرنے والوں کی توبہ کو سن لیتا ہے، اللہ ہماری توبہ سن لے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر لے۔ یا اللہ گناہوں کی بدولت اترنے والے عذابوں کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ ان فتنوں کو ہم سے دور لے جا۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ اس فتنے میں دنیا سے اٹھے ہیں، بالخصوص ہمارے علماء اسلام گئے، یا اللہ سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، جنت کی ہوائیں فضائیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے اساتذہ اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بری موت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حادثات سے محفوظ فرما، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، خاتمہ سوء سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔